السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک، اور ان تمام لوگوں کو صبح بخیر جن کی بالآخر صبح ہو چکی ہے، چاہے وہ بیچاری مجبوری میں ہوئی ہو، صبح نے تو ہو ہی جانا تھا۔ جی تہا انشاءاللہ سیکنڈ ہینڈ خریدنے کے بعد استعمال سے پہلے یہاں اینڈ ہوا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے سر، لیکن سر ذرا پہلے ان لوگوں کو کلاس میں ویلکم تو کر لوں جو اپنی نیند خراب کر کے آئے ہیں۔ ہمنا عارف، حذیفہ عدنان، کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آنکھ جلدی کھل گئی ہے؟ گھر سے گھر والوں نے بولا کہ بیٹا کلاس نہیں لوگے آج؟ آپ دونوں سے پوچھا ہے میں نے۔ ہاں ابھی بھی ریسٹ کر لیں، میرا بچہ کو مسئلہ تھوڑی ہے۔ جی حذیفہ یہ جواب نہیں ہے، فرسٹ یونٹ میں کہاں تھے میرے؟ بیٹا صرف الارم نہیں بجا؟ حذیفہ تم اگر پڑھائی نہیں کرو گے نا تو میری ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ یاد رکھنا۔ نہ پڑھ کے تم میری ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اپنے آپ کو ضرور پہنچا رہے ہو، اور جو تم خود میں چیمپئن سے بنتے ہو نا، تم ہو نہیں۔ اس لیے سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ وقت گزر جاتا ہے نا پھر پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ باقی سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، اگر تم سمجھدار ہو تھوڑے سے بھی تو سنبھل جاؤ۔ جی شیزا، فرسٹ یونٹ میں کہاں تھی آپ؟ کیوں سو رہی تھی بھائی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کالج ہے، کلاس ہے؟ یہی والا ایٹیٹیوڈ تو تھا نا آپ کا پہلے بھی، یہی تھا نا پہلے بھی تو سو رہی تھی آپ، اور کیا ہو رہا تھا؟ کلاسیں چھوڑ دی، اتنا سارا کام پہاڑ کھڑا کر لیا سر پہ اپنے، اب ایک ایک کر کے دیکھ رہی ہیں چیزوں کو۔ مشکل محسوس ہو رہی ہے یا آسانیاں ہیں؟ چلیں بس صحیح ہے، شکریہ۔ اور باقی جو لوگ آتے ہی نہیں ہیں کلاس میں چھوڑیں، ایسے فضول لوگوں کو کیا ڈسکس کرنا۔ ان تینوں کی اصلاح کرنی تھی، میں نے کر دی، میرا فرض تھا، میں نے بول دیا۔ ان کو اثر ہو تو اچھی بات، نہیں ہو تو بھی ان کا مسئلہ۔ میرا جو فرض ہوتا ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں اس کے لیے آپ پابند نہیں ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی مرضی سے ہر کام کرتے ہیں۔ بڑے ہو گئے نا آپ، خاص طور پر میٹرک سے جیسے نکلتے ہیں تو یہ بڑے بڑے پر نکل آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ پر ابھی بھی چھوٹے ہیں۔ میں جس جملے کو کہہ رہا تھا وہ نامکمل رہا، لنک وقت ختم ہو گیا اور بات ادھوری رہ گئی۔ نیو ایسٹ کے لیے شرائط ہیں 3۔ جب کوئی نیا ایسٹ خریدو تو اس کو خریدتے ہوئے 3 چیزوں کو میک شیور کرنا ہے۔ اچھا سر ضروری ہے کہ بس ایسٹ خرید رہے ہو؟ نہیں بھائی، ایسٹ کو خریدتے ہوئے جو اس کے ساتھ خرچے کر رہے ہو، اردو میں خرچے بول رہا ہوں، انگلش میں ایکسپینڈیچر، اخراجات جو ادائیگیاں کر رہے ہو، ایک ایسٹ کو خرید کر اپنے آفس تک لانے میں جو تم ادائیگیاں کر رہے ہو، وہ تمام ادائیگیوں کے اندر یہ تینوں خاصیت اگر موجود ہوں، یہ تینوں، ایک نہیں، 2 بھی نہیں بلکہ تینوں، سر اگر 2 ہوں اور ایک مسنگ ہو تو اس کا مطلب ہے پھر وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں ہے، پھر وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے۔
میرے پیارے پیارے بچوں جنرلی جب بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر کو ڈیفائن کیا جائے گا انداز یہی ہوگا کیا؟ ابھی بتاتا ہوں نا ونس ان لائف کیسے. ایک منٹ رکو تو صحیح, تینوں کا ایکسپلین کروں گا, فکر نہ کرو فاطمہ. مجھے صرف یہ بتاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں, بھول گیا, تم نے سوال کر دیا نا بیچ میں کہہ رہا تھا, پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا, بھول گیا. کیا جملہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ علی محمد میں کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا؟ علی محمد بھی سن نہیں رہا آج لگ رہا ہے. ہاں, کیپٹل کے لیے ان تینوں کا ہونا ضروری ہے. تینوں ہوں گے تو کیپٹل ہے. تینوں میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو پھر اس کو کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں, اسے ریونیو ایکسپینڈیچر کہا جائے گا. سر بالکل آپ سن رہے ہیں, تبھی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں. مجھے پتا ہے نا آپ مجھے سن رہے ہوتے ہیں. ہر کوئی اتنی دل جمعی سے نہیں سنتا علی بھائی مجھے, جتنی دل جمعی سے آپ سنتے ہیں. ایک آپ بھی تو ہیں جو ہماری سنتے ہیں, کیا خیال ہے؟ چلیں خوش رہے میرا بیٹا, اسی طرح مسکراتے رہیں. جی جی, نہیں آپ لوگ تو الگ ہی کلاس ہے نا بھائی, آپ کی تو کلاس ہی الگ ہے. ہاں, تو میں یاد کر رہا تھا کہ وہ یہ تین کس چیز کے لیے ہیں؟ ایسٹ کو خریدنا, ایسٹ کو خریدنے کے بعد اس کو اپنے آفس تک لانے میں ہونے والے اخراجات, اس چیز کو انسٹال کروانے والے اخراجات, اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے اخراجات. وہ تمام اخراجات میں اگر تین خاصیت ہوں تو پھر اسے کیپٹل ایکسپینڈیچر کہنا ہے. ادروائز اسے کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں بلکہ ریونیو ایکسپینڈیچر کہنا ہے. آپ کا شکریہ بہت بہت پیارے بچوں. آئیے سب سے پہلا کیا ہے؟ نیسیسری. تو سر جو ایسٹ ہم لوگ جس میں خریدیں گے وہ پرائس انکلوڈ ہوگی, جس میں ہم کاسٹ پرائس جو ہماری ہوگی وہ انکلوڈ ہوگی کیا؟ 100%. جیسے مثال کے طور پہ یوں کہتا ہوں, ہم کسی شاپ پر گئے اور ہم نے جا کے وہاں پوچھا کہ جناب محترم, جناب عالی, یہ اسپلٹ کتنے کا ہے؟ تو اس نے ہمیں بتایا یہ اسپلٹ جناب 80,000 روپے کا ہے. ہم نے کہا کہ 80,000 روپے کا ہے. یا پھر تھوڑا سا پریکٹیکل انداز میں اگر میں اس کو بتاؤں, کبھی آپ میں سے, ضروری نہیں ہے سب لوگ گئے ہوں, کچھ لوگ ضرور گئے ہوں گے زندگی میں کبھی, یہ آپ کے گھر میں جب کبھی الیکٹرانک آئٹمس کی شاپنگ کی جاتی ہے, پہلی بات تو ہے کہ وہ روزانہ نہیں کی جاتی, منتھلی بھی نہیں کی جاتی, ایئرلی بیسس پہ بھی نہیں کی جاتی, وہ آن دا بیسس آف نیڈ کی جاتی ہے نا. جب آپ کا مائکرو ویو خراب ہو جاتا ہے, جب آپ کا فریج خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اسے ریپیئر کرنا مناسب نہیں ہے تو آپ فریج خریدتے ہیں. جب آپ کا ایل ای ڈی خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کو ٹھیک کروانا ضروری نہیں ہے, انف, اس کی لائف پوری ہو چکی ہے, آپ نیا خریدتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی عام انسان کی زندگی, ہے نا. اچھا, بزنس میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے, بزنس میں بھی چیزیں خریدی جاتی ہیں ونس ان اے بلو مون. تو جب ہم ایسٹ خریدنے جاتے ہیں دکاندار سے, اچھا اب ایک اور بات سے بوائز شاید گرلز بھی ایگری کریں, بوائز بھی ایگری کریں گے شاید. دیکھیں بے تحاشا دکانیں ہیں کراچی میں, اور سب لوگ کراچی میں ہی ہیں اس وقت, یہاں کراچی میں ہی پڑھ رہے ہیں, کراچی میں ہی کلاس ہو رہی ہے. میرا بیٹا بے تحاشا دکانیں ہیں کراچی میں, لیکن آپ کے پیرنٹس ایک پرٹیکولر شاپ پہ جاتے ہیں الیکٹرانک آئٹمس لینے. یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے شاپ کا نام بتائیں. یس ایگزیکٹلی, کوئی کہتا ہے بھروسہ, کوئی کہتا ہے سر وہ لحاظ کرتا ہے, کوئی کہتا ہے جی سر وہ پرانا جاننے والا ہے, ہم بچپن سے اس سے خرید رہے ہیں, ہماری اماں کا جہیز بھی وہیں سے آیا تھا. کیا خیال ہے؟ مختلف انداز ہے نا, کوالٹی اچھی ہوتی ہے, بے وقوف نہیں بناتا, تعلقات ہیں, بہت ساری وجہ. بیٹا بزنس میں بھی ایسی ہوتا ہے میرا بچہ. تو جب ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں, ذرا سننا, اور اب جواب دیکھتا ہوں تم میں سے کتنے لوگ دیتے ہیں. ماشاءاللہ تمہاری پارٹیسپیشن پہ میں قربان جاؤں, تم سب آؤ گے تو تمہارے منہ پہ میں کالی انک, نہیں سوری, تمہارے اوپر میں کالی انک کا اسپرے کروں گا. تم سب آؤ گے نا جب استقبالیے میں,
تو میں گلاب کی پتیاں تو مار نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے، ایسا لگے گا کہ بارات یا مہندی کی کوئی رسومات انجام دی جا رہی ہیں. تو اس لیے میں تم پر ایک اسپرے گن خرید لوں گا، اس میں کالا رنگ ہوگا، بس تم آتے جانا، میں ایک ایک پف ہوتا جائے گا، منہ پہ تمہارے تل لگاتا جاؤں گا کالے کلر سے، خوبصورت لگو گے انشاءاللہ، ویسے اتنے خوبصورت ہو. اچھا اچھا، ارے بس کر دو شاز پگلے، رلاؤ گے کیا؟ اچھا ارے نہیں، میں کیوں کروں اپنے اوپر، میرا تو رنگ ویسے اتنا کالا ہے، مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھ لو نظر اتر جائے گی. نہیں 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 بیٹا، نہیں میرا بچہ، نہیں نہیں نہیں، گلاب جل نہیں میرا بیٹا، یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے میرا بیٹا، کالا رنگ صحیح ہے. ہاں، یا پھر آپ لوگ اپنے پین وین میں انک بھر کے لے آنا کالے کلر کی، صحیح ہے، ہر کسی کا پین لے کے ایک دفعہ اس کے منہ کی طرف اشارہ کر کے ایسے چھڑک دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ گلاب جل نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا، نام یاد نہیں آ رہا، دیکھو خواتین کو پتا ہونا چاہیے، اور وہ دیکھو نام یاد نہیں آ رہا، کیسا دماغ ہو گیا، کوئی لڑکی تو بتا دے نام. ارک نہیں، کاجل نہیں نا، ارک گلاب ہوتا ہے نا وہ، ہاں جو چھڑکا جاتا ہے، ہاں ارک گلاب ہوتا ہے نا وہ، ہاں گلاب پاش کہتے ہیں اس کو، گلاب پاش اردو میں الگ الگ لفظ ہے اس کا. بہرحال ہاں روز واٹر کہتے ہیں انگریزی میں. جی جی عائشہ، روز واٹر. ایمن نہیں ہے کلاس میں کیا؟ اوف میرے خدا، وہی تو نہیں ہے، جب وہ ہوتی تو روز واٹر کب کا بتا چکی ہوتی. سعید غنی کار کے گلاب. جی پیارے بھائی آگے بڑھتے ہیں، آگے، ابے آگے چلو، تم لوگ پیچھے پڑ جاتے ہو ایک چیز کے. اچھا اب ہوگا کیا بھائی، جب ہم بزنس کر رہے ہوں گے تو ہم بزنس میں بھی تو جائیں گے نا دکاندار کے پاس، اور جا کے اس سے بولیں گے بھائی جناب اے سی، ایک اے سی خریدنا ہے، اسپلٹ خریدنا ہے، بولے گا تو دکاندار کیا کرتا ہے، دکاندار جان بوجھ کر کہتا ہے کون سا، یہ والا، کتنے ٹن کا، اتنے ٹن کا، اچھا پتا ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ جاتا ہے اپنے، نہیں زیادہ پرائز نہیں ہو جاتا بھائی، بات تو سنیں، وہ جہاں اس کی ٹیبل لگی ہوئی ہے، جہاں اس کا سامان وامان رکھا ہوا ہے سارا، وہاں جاتا ہے، ایک فائل ہوتی ہے اس کمپنی کی، جیسے مثال کے طور پہ سونی کی ایک الگ فائل ہے، فلپس کی ایک الگ فائل ہے، صحیح ہے، ہر میٹسوبشی کی ایک الگ فائل ہے، وہ فائل ہوتی ہے اس کے پاس پکا، وہ فائل کھولتا ہے، اس میں دیکھتا ہے 2 ٹن کا اے سی، 2.5 ٹن کا اے سی، 1 ٹن کا اے سی، اور اس میں سے بولتا ہے 80,000 کا ہے. جیسی وہ 80,000 کا بولتا ہے، آرٹیکل کا نام ہوتا ہے، اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے، اور آگے اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے نا، جیسی وہ پرائس بولتا ہے 80,000، اس پرائس کو کیا کہتے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ نہیں آپ کیوں، تم بولو. شاز نے بالکل صحیح جواب دیا، ایکسیلنٹ شاز. وہ پرائس جو دکاندار ہمیں فرسٹ ٹائم کوٹ کرتا ہے، یا جو پرائس اس نے آرٹیکل پر لکھ کر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لسٹ پرائس. کیا کہتے ہیں میرے بچوں سے؟ لسٹ پرائس. صحیح ہے، لسٹ پرائس. ابھی ہم انشاءاللہ آگے کمپٹیشن وغیرہ دیکھیں گے نا، تو یہ لسٹ پرائس وغیرہ آپ کو سب دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ لکھا ہوا ہے، فارمیٹ بنا ہوا ہے نا میرے پاس، یہ ابھی تو ہم نے کیپٹل اور ریونیو پڑھنا ہے. اچھا بہرحال بات طویل نہ ہو جائے اور پھر بات رہ نہ جائے، مکمل نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آئے گا، تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات مکمل کرنی ہے کسی طرح اچھے سے نا. تو یہ دیکھیں، یہ کمپٹیشن ہے آپ کی بک میں موجود ہے. سب سے پہلے کمپٹیشن آف کاسٹ آف فکس ایسٹ میں ہمیں کیا پتا ہونی چاہیے؟ لسٹ پرائس. جی بالکل رجا، آپ کے میسج آ رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہے؟ سب کے میسج آ رہے ہیں، سب کے میسیجز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی شکریہ. اچھا جی جناب علی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہاں میں شکر گزار ہوں تمام بچوں کا جنہوں نے ہمیں فرسٹ لیکچر میں بھی جوائن کیا، اور وہ اپنی عظیم قربانی دیتے ہوئے نیند کی میری اس کلاس میں بھی موجود ہیں. جی مارکیٹ پرائز نہیں، تاریخ اعظم اسے کہتے ہیں لسٹ پرائز. اچھا جیسی وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی 80,000 کی ہے، تو ہم اسے فوراً چھوٹتے ہی بولتے ہیں ابے اتنے کی تو کمپنی نے بولی ہے نا، یہ تو سب کے لیے ہے، میرے لیے کتنے ہو جائیں گے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا معصومانہ انداز میں، ہاں دو کے کتنے میں، یہ 80,000 تو لکھے ہوئے، کمپنی نے تمہیں بولا ہے اتنے میں دینا. اچھا
دکاندار ذرا زیادہ اچھا ہو ہمارے پرانے تعلقات میں تو وہ ہمیں لیس پرائس دکھا کے جوتا مارتا ہے. کیسے بولتا ہے سر 80,000 روپے کی ہے, لیکن آپ تو ماشاء اللہ پرانے کسٹمر ہے, آپ سے 80,000 کیا لوں گا سر, چلے 78,000 مناسب ہے. ہاں مطلب وہ خود ہی سے ہمیں 2,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی ہاں, چونا کہہ لیں آپ, جو بھی آپ مناسب کہہ لیں, وہ لگاتا ہے کچھ نہ کچھ. جنید بھائی صحیح ہے, آگے بڑھوں. اچھا اب ہوا کیا جناب کہ دکاندار کو جب ہم نے یہ بولا کہ بھائی یہ 80,000 کی تو تم دے رہے ہو, تو دکاندار ہمیں پیسے کم کرتا ہے. اس کا مطلب ہے دکاندار کو وہ چیز لکھ کر بھیجا گیا ہے کمپنی کی طرف سے کہ میکسیمم 80,000 میں بیچنی ہے, اور سیلنگ پرائس بھی, فلور پرائس بھی اور سیلنگ پرائس دونوں کمپنی کی طرف سے اس کو مینشن کی جاتی ہے کہ بھائی میکسیمم 80,000 صحیح ہے, اور منیمم بل فرض سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں 65,000. اس سے کم میں نہیں بیچو گے ورنہ مارکیٹ خراب ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ یہ دونوں یس منیمم اینڈ میکسیمم بتایا جاتا ہے اس کو تاکہ مارکیٹ خراب نہ ہو. اب جس دکاندار سے آپ کے جتنے اچھے تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنا میکسیمم ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. اس کی ایک حسین مثال پیش کروں, میڈیکل اسٹور والے سے آ کے دوائی خریدیں. کچھ میڈیکل والے خود ہی شرافت سے میڈیسن پہ لکھا ہوا ہے وہ 100 روپے کی ہے, وہ خود ہی آپ کو کہیں گے 90 روپے دے دیجئے سر, خود ہی آپ کو کہیں گے 95 دے دیجئے سر, خود ہی آپ کو کہیں گے 88 روپیز دے دیجئے سر. یعنی اس پہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود جی سر بے تحاشا مثالیں ہیں نا. اب کتنی مثالیں دیں گے ہم, کیا خیال ہے نا. بس اب بات کو مکمل کر کے آگے بڑھاتے ہیں نا. تو دکاندار لکھی ہوئی پرائس ہونے کے باوجود ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو اس کو پروفٹ مارجن ہوگا نا اچھا خاصا, جبھی تو وہ دے رہا ہے. اسے 100 روپے کی دوائی 70 روپے میں پڑ رہی ہوگی نا, جبھی تو وہ ہمیں 80 85 88 روپے میں دینے کو تیار ہے. اس کا پروفٹ مارجن اتنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں ان کو ڈسکاؤنٹ دے کے بیچوں گا تو بھی میں فائدے میں ہوں. میرا خیال ہے آپ سب کو میری بات اللہ کے حکم سے سمجھ آ رہی ہے. تو بس واپس آئیں, اسپلٹ خریدنے گئے تھے, دکاندار سے پوچھا, اس نے بولا 80,000 کا ہے, 2,000 آپ کی شکل پہ آپ کو دیا ڈسکاؤنٹ. اس ڈسکاؤنٹ کا نام ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. لکھا نظر آ رہا ہے؟ ابھی میں کاسٹ کی کمپٹیشن کی طرف چلا گیا اور میں آپ کو سکھا کیا رہا تھا, کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر ہے نا. چلے بہرحال واپس آتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کمپٹیشن کو, لیکن پہلے ذرا کیپٹل اور ریونیو کو کمپلیٹ کر لیں. ایگزام جو میں بتا رہا تھا وہ بات رہ جائے گی. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کمپٹیشن سیکھنی ہے میرا بچہ, صحیح ہے؟ ہاں, امیجیٹ ڈسکاؤنٹ آن دا بیسس آف ٹریڈنگ. روحان گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ روحان میں اگر غلط نہ ہوں تو تم تو تھے یا تم نہیں تھے, کون تھا فرسٹ یونٹ میں, کون نہیں تھا؟ روحان تھے یار, تمہارے محمد کر کے نام میں آتا ہے ایک بچہ, وہ نہیں تھا کلاس میں, مجھے یاد نہیں آ رہا. ہرمین نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے میرا خیال ہے نا. ہاں ہرمین نہیں تھا. اوکے چلو. which is not noted in books. exactly. سامنے والا اپنی چیز 1,00,000 روپے کی بتا کے مجھے 80,000 میں دے تو میں کہوں گا بھائی 1,00,000 تمہارے کام کا, میرے کام کا تو 80,000 ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل صحیح بول رہے ہو مشہود بھائی, اگر اماں جائیں گی تو 20 روپے میں لے آئیں گی, یہ بات تو ہے. اماں کو پیسوں کا احساس ہے نا بیٹا, انہیں پتا ہے کہ ابا نے کتنی محنت سے کمائے ہیں, بچوں کے ابا نے کتنی محنت سے پیسے کمائے ہیں اور کتنی سننی پڑتی ہے ہر خرچے پہ. تو وہ تو جا کے وہ ساری صلواتیں سنا کے آ جاتی ہیں دکاندار کو. اچھا جی جی بالکل 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 بالکل. اب سنیں میری بات, کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر بس اخراجات کھیلاتوں ہیں کہ جو کسی چیز پر, ہاں جی بالکل, ایکسپینڈیچر کہلاتے ہیں ایسٹ پر ہونے والے تمام اخراجات. اب ان کو کیٹیگرائز کر دیا گیا 2 طرح سے, کہا گیا ایک کیپٹل ایک ریونیو. میکسیمم پرائز ہی لسٹ پرائز ہوتی ہے نا. جی بیٹا زہرا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب سننا ذرا اگلا جملہ کام کا. اب میں چینج کر رہا ہوں نا بات کو تاکہ میری بات, یہ اس جو پیج آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تاکہ میں اس کو مکمل کر کے آگے بڑھوں. دیکھو بات یہ ہے
کہ جب تم کسی دکاندار سے سامان خریدتے ہو اور خرید کر اپنے آفس تک، اپنے دکان تک، اپنے گھر تک لاتے ہو تو اس کے اوپر مختلف طرح کے خرچے ہوتے ہیں. وہ ایسٹ اگر نیا ہے تو اس میں خرچے ہونے کی شرائط 3 ہیں، اگر پرانا ہے تو اس کی الگ شرائط ہیں، اور اگر استعمال شدہ چیز خرید رہے ہو تو اس کی الگ شرائط ہیں. نیا ایسٹ خریدو اور اس کو اپنے آفس تک لاؤ اور اس پہ جو خرچے کرو اس میں 3 خاصیت ہونی چاہیے. سب سے پہلی نیسیسری. نیسیسری کا مطلب اردو میں، نیسیسری کا مطلب ہوتا ہے ضروری. مطلب بھائی تم فرنیچر خریدنے جا رہے ہو تو فرنیچر خریدنا تمہارے بزنس کے لیے. جی شہیر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تم مشین خریدنے جا رہے ہو تو مشین خریدنا تمہارے بزنس کے لیے ایک کیا ہے؟ نیسیسری ہے یا نہیں؟ نیسیسری ہے نا. ایک کالج بنا رہا ہوں، کالج کے لیے ڈیسک خریدنا، چیئرز خریدنا، بورڈز خریدنا ضروری ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے نا ہم ایسے بلا وجہ کا خرچہ کر رہے ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے، مطلب یہ خرچہ ہوئے بغیر ہمارا بزنس آپریٹ نہیں کر سکتا. ایگری؟ تو اچھا سر چلیں ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے دکان سے اپنا کیا خریدا، اسپلٹ خریدا، اے سی خریدا. اور اے سی خریدنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے آفس میں اے سی انسٹال ہو رہے ہیں یا ہم اے سی انسٹال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کسٹمر ریلیکس رہیں، ہمارا امپلائی اچھے سے کام کر سکے، انوائرمنٹ اچھا ہو. جتنا ریلیکس ہوگا اتنا اچھا کام ہوگا. تو ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آفس میں اے سی انسٹال کروا رہے ہیں. تو اے سی کا خریدنا ضروری. اب سیکنڈ پوائنٹ دیکھنا کیا لکھا ہوا ہے، ونس ان اے لائف. اس پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ زندگی میں ایک دفعہ خریدیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں کیپٹل ایکسپینڈیچر کی پہچان ہے یہ کہ تینوں خاصیت ہوں گی تو وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا. علی محمد انشورنس پہ آئیں گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، بس مجھے اس سوال کا جواب دیں جو میں نے ابھی پوچھا ہے. جلدی سے انشورنس پہ ضرور آؤں گا. جی شاس آپ تقریباً صحیح بتا رہے ہیں میرا بیٹا، تقریباً آپ صحیح بتا رہے ہیں. 99% تقریباً کا مطلب ہے. جواب ہی نہیں آ رہا آپ سب کے پاس سے. سر اس کا مطلب ٹرانسپورٹیشن ایکسپینس ہوگا نا، کیونکہ ہم ایک ہی باری کرتے ہیں لانے، خرید کے لا کے آفس میں رکھنے تک. بالفرض اگر میں اس کو یوں کہوں کہ میں نے سامان خریدا ونس ان لائف، کیسے مہک عادل کہہ رہی ہیں، عمل کہہ رہی ہیں نہیں سر ایئر کنڈیشنر تو چینج کرنا پڑتا ہے 3-4 سال بعد، ون ٹائم پرچیز لانگ لاسٹنگ، یہ چیز ہم بار بار نہیں بائی کریں گے. ایکسیلنٹ تہا نہیں، تم نے بالکل صحیح جواب دیا. اور اپنا طلال نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی دے رہا ہوں میں، اور عمل نے جو لکھ کے بھیجا نا اس کی بات بھی کر رہے ہیں. ابھی ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے بچوں، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ مناہل زہرا کہہ رہی ہیں وہ ایکسپینس جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہو جائے ہو، جیسے انسٹالیشن. دیکھو اب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بھی، میری بات سنیں. 2-3 باتیں مکس اپ ہو رہی ہیں تو مجھے اس کو بتانا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اے سی یا مشین خرید کے لا رہے ہوں، طلال تمہارے لیے بول رہا ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں، سب کو کوشش کر رہا ہوں کہ شامل کر لوں، جس نے مجھے میسج کیا نا سب کو شامل کروں اس میں. جب میں ایک مشین دبئی سے خرید کے لاؤں گا تو دبئی کی جس جگہ سے میں نے خریدی وہاں سے لے کے پورٹ یا ایئرپورٹ تک پہنچانے کا ٹرانسپورٹیشن، پھر وہاں سے جہاز، ہوائی جہاز سے پاکستان پہنچانے کا ٹرانسپورٹیشن، پھر پاکستان کے پورٹ ایئرپورٹ سے اپنے آفس تک پہنچانے کا ٹرانسپورٹیشن. تو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ تو ایک سے کئی بار ہو گیا، لیکن استعمال میں لانے کی حالت تک جتنا ہوا وہ بس اس چیز کی زندگی میں ایک بار ہے. شاز میں نے جان پوچھ کے ان چیزوں کے نام نہیں لیا، میں لوں گا کسٹم ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹی، یہ سب بولوں گا آگے جا کے، لیکن فی الحال ابھی میں چاہ رہا ہوں ایک آئیڈیا ڈیولپ ہو. ہم شارٹ کٹ بھی نہیں لگانا چاہ رہے چیپٹر میں کیونکہ انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، مزیدار ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں اچھے سے سمجھ رہے ہو تو اس لیے میں شارٹ کٹ نہیں لگا رہا ہوں، میں بہت ڈیٹیل میں جا کے پڑھا رہا ہوں جیسے میں پڑھاتا ہوں روٹین میں. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ
اگرچہ کہ 4-5 مرتبہ ہم نے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کیا، لیکن استعمال سے پہلے جتنی بھی بار ہو جائے وہ سارا خرچہ اس مشین کو پاکستان لا کر انسٹال کروانے تک زندگی میں صرف ایک بار ہوگا۔ اچھا، اب عمل کے جملے پہ آتا ہوں۔ انہوں نے کہا سر اے سی تو 3-4 سال چلتا ہے، اس کے بعد دوبارہ خریدیں گے۔ بیٹا ونس ان اے لائف اس پرٹیکولر اس اسپلٹ اور اے سی کے لیے لکھا ہوا ہے جسے میں نے خریدا، میں اس اے سی کو تو زندگی میں کتنی بار خریدوں گا میرا بیٹا؟ عمل سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا؟ اس اے سی کو تو زندگی میں، اس اسپلٹ کو تو میں، تم اپنے لیے کوئی رجسٹر خریدتی ہو، وہ رجسٹر تم زندگی میں ایک بار ہی خریدتی ہو نا۔ سمجھ آ گیا؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اس کا مطلب ہے جو خرچہ تم کر رہے ہو، جو اخراجات تم کر رہے ہو، وہ زندگی میں ایک ہی بار ہوں گے، اس چیز سے ریلیٹڈ۔ مارک مائی ورڈز، اس چیز سے ریلیٹڈ۔ فاطمہ تم ہمارے ساتھ ہو؟ تم نے پوچھا تھا نا ونس ان اے لائف، سمجھ آ رہی ہے؟ یس، ویری گڈ۔ تو اس کا مطلب ہے میں اگر ایک فرنیچر کو خرید رہا ہوں تو میں دکاندار سے اس فرنیچر کو تو خریدوں گا زندگی میں، خریدنا ضروری ہے، خریدوں گا زندگی میں ایک بار۔ یہ تھوڑی کہ میں اگلے دن دوبارہ دکان پہ پہنچ جاؤں گا، بولوں گا اپنا یار کل فرنیچر لیا تھا، آؤ دوبارہ خریدتے ہیں آج، صحیح ہے، میں تمہیں دوبارہ پیسے دوں گا، تم پیسے لینا، بولنا میں نے آپ کو فرنیچر بیچا، بڑا مزہ آئے گا اس طرح ہے۔ عجیب و غریب سا لگے گا نا، کچھ گیم ہے نا۔ جی جی ہاں، بہت شکریہ۔ چلیں، اکثر ناشتہ کر رہی ہے لگ رہا ہے، اکثر انڈا پراٹھا کھا رہی ہے۔ ایب نارمل لگے گا، بالکل ایسا لگے گا کوئی C1 کا اسٹوڈنٹ آ گیا۔ کیوں بھائی فاطمہ؟ وہ سمجھ جائے گا یہ C1 میں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے۔ اچھا بھائی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھوں۔ دو کریکٹرسٹکس میں نے آپ کو سمجھا دی۔ نمبر 1 از نیسسری، نمبر 2 از ونس ان اے لائف، نمبر 3 از ریزنیبل۔ ہاں، ریزنیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجیہہ ونس ان اے لائف کا مطلب ہوتا ہے کہ تم جس چیز کو اوپر خرچہ کر رہی ہو، جس چیز کی وجہ سے پیمنٹ کر رہی ہو، اس کی وجہ سے زندگی میں ایک بار پیمنٹ کرو گی۔ تم دکاندار سے اپنے لیے موبائل ایک بار خریدتی ہو یا بار بار خریدتی ہو؟ اب تم بولو گی نہیں سر میں تو بار بار خریدتی ہوں، 1 سال بعد چینج کرتی ہوں، 1.5 سال بعد۔ ابے اسی موبائل کو خریدتی ہو جا کے جو تم نے پہلی بار خریدا تھا۔ ہاں، اپنے لیے جیولری خریدتی ہو شاپ کیپر سے جا کے، وہ جو جیولری تم نے ایک بار خریدی، کیا وہ دوبارہ دکان پہ جاتی ہو، اس کو دیتی ہو، بولتی ہو یہ لو میں تم سے دوبارہ خریدتی ہوں، 1 منٹ مجھے دکھاؤ یہ والی جیولری؟ وہ بولے گا بھائی کیا ہو گیا، ابھی نئی پاگل ہوئی ہو کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ بھائی ہم نے کوئی چیز اگر زندگی میں ایک بار خرید لی تو وہ ایک بار خرید لی، وہ ہماری ہو گئی بس ہے۔ آ گیا سمجھ؟ ویری گڈ، ویری گڈ، سچ بول رہے ہو نا، سچ۔ اچھا چلیں جی، سچی سمجھ آ گیا۔ شاز بھائی کہتے ہیں مطلب وہ چیز یعنی کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور وہ کچھ فضول خرچہ نہیں ہے تو ریزنیبل ہوگا۔ اے سی تو دوبارہ خریدیں گے مگر وہی سیم نہیں۔ بالکل صحیح۔ اکثر انڈا پراٹھا کیسا تھا؟ ہماری ہے اور ہمارا ہمیشہ رہے گی۔ کون؟ مشہور، معقول، مناسب، ریزنیبل پرائز ہو، اس کو خریدنے کے وجہ کو ہو کوئی پرائز سے ریلیٹڈ از ریزنیبل چیز۔ اچھا نہیں بنایا آج امی نے، اوکے، مگر پھر بھی میں نے چپ چاپ کھا لیا، چلو اچھا ہے، اللہ برکت دے تمہارے کھانے میں۔ سنو بھائی، ریزنیبل کا مطلب ہوتا ہے مناسب، نیسسری کا مطلب ہوتا ہے ضروری، ریزنیبل کا مطلب ہوتا ہے مناسب۔ اب مناسب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی والا مناسب ہوتا ہے جو اکثر میں کلاس میں بھی کہتا ہوں یار ذرا مناسب کر لو۔ سستا نہیں بیٹا، ہر جگہ سستا نہیں بیٹا، ہر جگہ سستا نہیں۔ اچھا سر پھر کیا؟ مثال پیش کروں یا بغیر مثال کے جانے دوں؟ مثال کے ساتھ، مسالے والی بغیر مسالے کی۔
جناب مسالے کے ساتھ اگزامپل پیش کروں؟ اوکے، اتنا مسالہ لگاؤ کہ مجھے نقصان نہ ہو. اوکے جی، چلیے پھر مثال سنیے، طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. مثال پیش کی جاتی ہے، مسالہ بڑھا کے فاطمہ، اوکے، مسالے کے ساتھ ایکسٹرا، مثال کے ساتھ اور مسالہ ایکسٹرا الگ سے دوں گا، تھیلی میں باندھ کے مسالہ آپ کو گھر جا کے آپ انجوائے کیجیے گا کلاس کے بعد. پیارے بچوں، ایگزامپل اس کی کچھ یوں ہے ریزنیبل کی کہ آپ، میں پہلے اس کو اردو میں بھی بول دوں نا، پھر مثال دینے میں مزہ آئے گا، پہلے مطلب بتانا اور پھر سمجھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں ریزنیبل کا مطلب وہ ہے جس کے لیے ہم ذہنی طور پہ ہوں تیار. کیا بولا میں نے؟ ریزنیبل وہ ہے جس کے لیے ہم ذہنی طور پر ہوں تیار، وہ ریزنیبل ہے. اور کون سی چیز ریزنیبل نہیں ہے؟ جس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار نہ ہوں. مثلاً ابھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اگزامپل کچھ یوں ہے کہ ہم سب سے مراد آپ سب، آپ کے گھر والے سب تیار ہوئے ہیں، ننیال کی طرف شادی ہے آج، خالہ کی لڑکی کی یا لڑکی کی کر لیں، مناسب کر لیں ہیں. سب بچے تیار ہیں، گھر والے تیار ہیں. مشہود تمہیں ابھی سے سمجھ آ گیا؟ تو رو کیوں رہے ہو مشہود؟ رو نہیں بیٹا، رو نہیں، ابھی تو شروع کر رہے ہیں. ابھی تم دیکھو ہونے والا کیا ہے. اپنا آج ہے آپ سب تیار ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، کورونا کی وجہ سے شادیاں جلدی ہو رہی ہیں. آپ جو ہے 6:30 بجے مغرب ہو چکی ہے، نماز پڑھ لی ہے، اور آپ مغرب کے بعد تیار ہو کے گھر سے نکلے، گاڑی کا دروازہ کھول ہی رہے تھے. گاڑی کا دروازہ ابھی سب بیٹھ چکے تھے، آپ کی باری تھی، آپ وہی ایز یوزول آرام سے اترے، چہچہاتے لہلہاتے آرام سے اترے، اور ادھر دروازہ آپ کھول کے بیٹھ ہی رہے تھے. آپ نے دیکھا سامنے سے گاڑی کی لائٹس کچھ نظر آئیں، گاڑی بالکل آپ کی گاڑی کے سامنے آ کے رکی، اور آپ نے دیکھا اس میں سے پھپھو اور ان کے بچے اتر رہے ہیں. اللہ، کتنا عجیب سا منہ بنایا آپ نے، توبہ 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 توبہ، اللہ اکبر. کیا بولا دل میں؟ اللہ، کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کتنے بے تکے کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آنے سے پہلے ایک کال کر دیتے، جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، ایک میسج کر دیتے، واٹس ایپ کر دیتے، ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں، کہیں جا تو نہیں رہے. سارا کام خراب کر دیا. اب ابا اگر ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو پوری شادی میں ابا کا منہ بنا رہے گا، ایسا لگ رہے گا کہ زبردستی شادی ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی کی، ان کا کوئی انٹرسٹ تھا ہے. جی بالکل. مطلب یہ کہ پھپھو تو اللہ معاف کرے نا، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. جی بس بہترین، سمجھ میں آ رہا ہوگا. سر سمجھ نہیں آ رہا؟ ایمن تم اتنی دیر سے آئی ہو بیٹا، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اب دیر کر دی نا تم نے، کیوں لیٹ آئی ہو؟ اچھا پہلے یہ یاد رہے کہ بھائی ہم نا کیا کہتے ہیں، کسی کی پھپھو کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے. صحیح ہے؟ پتہ چل رہا ہے ساری پھپھو جمع ہو کے عمران بھائی کے گھر پہنچی ہوئی ہے، سر عمران کے. بولے یہ نکالو کون ہے بھائی، یہ کون شخص ہے جو پڑھاتا ہے اور ہمارے اوپر مثالیں رکھ کے دیتا ہے؟ توبہ توبہ ہے. کون ہے یہ شخص؟ کالج میں ساری پھپھو آ گئی، پتہ چل رہا ہے C1 کی ساری پھپھو کالج میں آئی ہوئی ہیں. عمران بھائی پٹ رہے ہیں دھما دھم ہیں. نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے. ابے شعیب لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے. ہاں ہو رہا ہے، تو کیا ہوا بھائی؟ تو ایگزامپل ہے، ریئل لائف ایگزامپل ہے. مطلب دیکھو بات یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بھائی جس چیز کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، جیسے آپ نے دیکھا وہ ہوا معاملہ. آپ نے بولا یار یہ کیا، یار یہ کوئی وقت ہے، یہ تو بے تکی سی بات ہے. میں اس کو ریزنیبل کو تک والی بات اور بے تکی بات کہتا ہوں. تک والی بات وہ ہوتی ہے جس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں، اور بے تکی بات وہ ہوتی ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھپھو کا اس وقت آنا بالکل بے تکی سی بات ہے، بالکل بے تکی سی. ان کی وجہ سے اب دوبارہ جا کے بیٹھو گھر میں، جھوٹے منہ بنا کے ان کے سامنے مسکراؤ
ان کو چائے لا کے پلاؤ, ان سے پوچھو کھانا بھی کھائیں گی, مطلب پھر وہ کہیں گے نہیں تم لوگ شادی میں آ رہے, تم شادی میں جا رہے تھے, اوکے چلو پھر ہم لوگ چلتے ہیں. بس تھوڑی دیر میں 15 20 25 30 منٹ انہیں برباد کیے. وہاں لوگ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے ہمارے چکر میں کہ ہم آئیں گے, ہم پہ پھول, گلاب کے پھول, گینڈے کے پھول سب ماریں گے وہ ہمارے منہ پہ, سب دھرا کا دھرا رہ گیا. چلو بس بات کو آگے بڑھاؤ. یہ ہے ریزنیبل اور ان ریزنیبل, جو بھی آپ کہہ لیں, ہے نا. اب اس ایگزامپل کو بزنس کے ایگزامپل میں لے آؤ, شاباش. یہ تو ذرائع مذاق تھا نا بھائی, تفریح تھی سمجھانے کے لیے کہ کیا ریزنیبل ہے کیا ان ریزنیبل. اب اس کو لے آؤ بزنس کے ایگزامپل میں. اب سننا ذرا, دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کتنا اچھا سمجھ آتا ہے. ابے اٹینڈنس مارک کر دو جلدی سے, اور ایگزامپل سننا. ہاں مسالہ اب لگاؤں گا نا, دیکھنا مسالہ اب لگے گا. ابھی تو صرف میں نے فرائی کیا تھا, اب دیکھو مسالہ لگا رہا ہوں. مثال میں بیٹے مشہود, تم خرید کے لائے ایک نیا صوفہ, فرنیچر, نیا صوفہ سیٹ خرید کے لائے. جب صوفہ سیٹ خرید کے لائے تو لاتے ہوئے جب مزدور, اس لیبر جب اس صوفے کو اٹھا کے گھر کے اندر لا رہی تھی تو بیٹا اس کا ایک پایا, اس کا ایک پایا دیوار سے ٹکرایا. سمجھ میں آیا؟ اس کا ایک پایا دیوار سے ٹکرایا, اور جیسے ہی ٹکرایا دل میں ایک چوٹ سی لگی. بولا ہر ٹوٹ گیا, ہر ٹوٹ گیا. ابے اندھے دیکھ کے نہیں لا سکتا تھا مشہود بھائی, دل سے آواز نکلی. کیوں؟ کیونکہ اب صوفے کے نیچے لگانی پڑیں گی 2 اینٹیں, صوفہ بیلنس نہیں ہوگا, پھر چادر بھی بڑی بچھانی پڑے گی. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, یہ سب ذرائع مذاق. ارے بھیا بات یہ ہے کہ آپ تیار نہیں تھے ذہنی طور پہ. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ صوفے کا پایا ٹوٹنا والا ہے, کبھی بھی آپ اسے ٹوٹنے دیتے؟ آپ بولتے 1 منٹ رک جاؤ مزدور, گھما کے لاؤ یہاں سے ایسے ہیں, نہیں واپس نہیں آنا, بس اب کیا آنا, اب تو جانا ہے سب نے, کل آخری دن ہے, بس اب جانے کی تیاری ہے, انجوائے کیجئے گا, اگلا یونٹ لیجئے گا اپنا. ہاں تو بھائی ان ایکسپیکٹڈ تھا نا, اچانک ہو گیا وہ, اور آپ روک بھی نہیں سکے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ ایسی چیز جس کے بارے میں آپ تیار ہی نہیں تھے اچانک ہو گئی. اور اب یہ بھی نہیں بولیں گے آپ کہ نہیں میں تو ذہنی طور پہ تیار تھا, مجھے پتا تھا مزدور تم صوفے کا پایا توڑو گے. کیوں مشہور ایسے بولے گا؟ مسالہ لگا تھوڑا سا ہے. جیسی وہ اسی طرح کوئی LED آپ خرید کے لائے,